اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم صدق اللہ العظیم۔ اور جس دن اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جمع فرمائیں گے، کہیں گے اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت کو اپنے تابع کر لیے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے کام نکالا اور ہم اس وعدے کو پہنچ گئے جو آپ ہم سے کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں۔ یقیناً آپ کا رب بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ یہ 128 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے، اور نہ ماننے والے انسان اور نہ ماننے والے جنات ان سب کو جمع فرمائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جو نہ ماننے والے، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرنے والے، نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے جنات ہوں گے، ان سے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تم نے تو بہت سے انسانوں کو گمراہ بنا لیا، بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا، یعنی تم نے اپنے کام میں ان کو لگا دیا، ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے انکار پر تم نے انہیں ابھارا اور انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ تو یہ لوگ وہاں کچھ جواب نہیں دیں گے، کوئی جواب بن نہیں پڑے گا۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے انسان ہوں گے، جنہوں نے شیطانوں سے دوستی کی اور شیطان سے دوستی کر کے اللہ کا انکار کیا، وقت کے نبی کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو کتاب ہدایت نہیں مانا، اللہ کی طرف سے نہیں مانا، یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے یعنی ہمارے انسان جنات دوست، اور ہم نے ایک دوسرے سے کام نکالا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ کیسے فائدہ اٹھایا؟ کہ شیطان کا جو مقصد تھا انسانوں کو گمراہ کرنا، تو شیطان کو وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ انسان کو وقتی طور پہ برائیوں کا فائدہ ملا، برائیوں کی لذت حاصل ہوئی، جو انہوں نے شیطان سے سیکھ کر کے کیا۔ تو اس طرح سے شیطان نے بھی انسانوں سے فائدہ اٹھایا، اور انسانوں نے بھی شیطانوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ انسان کچھ جناتوں کو، کچھ شیطان کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان سے کام نکالتے ہوں۔ تو بہرحال انسان کہیں گے
اللہ کا انکار کرنے والے انسان کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ تو اٹھا لیا، لیکن اب وہ وقت آ گیا جس کا آپ نے ہم سے اعلان کیا تھا، جس سے آپ نے ہمیں ڈرایا تھا کہ قیامت آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، اگر اللہ کا انکار کرو گے، نبی کی رسالت کو نہیں مانو گے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو نہیں مانو گے، تو پھر وہ وقت آئے گا جس میں تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ وقت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے النار مثواکم خالدین فیہا، کہ اب یہ سب تقریر کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اب اپنی غلطی کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تو تم سب کا ٹھکانہ، سارے دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وقتی طور پہ نہیں جانا ہوگا، for little deal of time, for short span of time, not forever. You will be cast there forever. الا ماشاء اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہ لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ کیوں نہیں چاہیں گے؟ اللہ نے ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے، آخرت کی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے، اگر کوئی انسان اللہ کے ایک ہونے کو مان لیتا ہے، نبی آخر الزماں کو نبی مان لیتا ہے، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے، جو اسلامی عقائد ہیں اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے، ان عقائد کو اپنے عقائد بنا لیتا ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے، آخرت کی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے، تب تو پچھلی برائیاں اور لذتیں معاف ہو جاتی ہیں، ورنہ نہیں معاف ہوتی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان ربک حکیم علیم، ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب بڑی حکمت والا، بہت زیادہ علم والا ہے۔ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ ہم خدا نخواستہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شیطانی مشن کو آگے بڑھانے میں لگ جائیں، خود بھی برائیوں میں پڑ جائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی برائیوں کی طرف بلانے لگے، اور جو دنیا کی لذت ہے، ٹیمپریری ٹیسٹ ہے، جوائے آف دی ٹیمپریری ٹائم، انکمپلیٹ جوائے، joy which always brings misery, bitterness، ایسی لذت میں پڑ کر کے خدا نخواستہ برائیاں کر کر کے پھر ایمان سے محروم ہو جائے، توبہ نصیب نہیں ہو، اور پھر ان لوگوں کی صف میں جا کھڑے ہوں جن کو توبہ نصیب نہ ہونے کی وجہ سے، خدا نخواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔